مشرک آ جائے، یہودی آ جائے، کوئی عیسائی آ جائے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا حضور کے پاس آیا تو کریم آقا نے اسے خالی نہیں واپس کیا۔ حضور نے اس کے دامن طلب سے اس کو سوا دیا ہے، زیادہ دیا ہے۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رحمت کا یہ عالم ہے کہ جب حضور دنیا پہ تشریف لاتے ہیں تو مائی حلیمہ آپ کو لے کر جب اپنے ڈیرے پہ جاتی ہے نا، تو شکر دوپہر کا وقت ہوتا ہے تو حضور ابھی گھر میں نہیں آئے، ساتھ رضائی بہن شیمہ بھی تھی، اور شیمہ کسی غرض سے گھر میں آئی تو ماں نے کہا کہ بھائی قریشی کو ساتھ کیوں نہیں لے کر آئی؟ اتنی دوپہر لگی ہوئی ہے، اتنی تپش ہے، گرمی ہے، ان کو بھی ساتھ لے آتی۔ اتنی گرمی میں وہ باہر دھوپ میں جل رہے ہوں گے تو شیمہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے نا 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 امی، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں تو ان کی وجہ سے میں خود دھوپ سے بچی ہوئی ہوں۔ بیٹا وہاں کوئی صاحبان ہم نے لگایا ہوا ہے؟ کہاں اماں، ہم نے تو نہیں لگایا، جس نے انہیں محمد بنا کر بھیجا ہے نا، وہ جدھر جدھر جاتا ہے صاحبان بن کر بادل کا ٹکڑا ان پہ سایہ فغاں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بے سایہ کر دیا سو سایہ دار کو، سائے پسند نہ آئے پروردگار کو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آپ کی برکات ہیں، آپ کے معجزات ہیں۔ جو بھی حضور کی بارگاہ میں جس حالت میں بھی آتا، اللہ کے فضل سے وہ فیض یاب ہو کے جاتا تھا۔ کافر آتا تو مسلمان ہو کے جاتا، ایمان کی دولت جولی میں بھر کے جاتا تھا۔ مشرک ہوتا تو بت پرستی سے تائب ہو کر کریم آقا کے قدموں سے وابستہ ہو کر غلام بن کے جاتا تھا۔ اگر کوئی یہودی آتا تھا یا بت پرست آتا تھا تو کریم آقا کو دیکھنے کے بعد بت پرستی کی گنجائش باقی نہیں رہتی تھی۔ یعنی حضور فرماتے ہیں میں آئینہ حق ہوں، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ مر رانی فقط راء الحق، فرمایا میں حق ہوں، میں آئینہ کی طرح ہوں، جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا، اس نے حق دیکھا۔ تو جس نے حضور کو دیکھا پھر وہ اس طرح نہیں گیا، اس کی حالت بدلی ہوئی ہے، وہ ایمان کی دولت جولی میں سمیٹ کے جاتا تھا۔ حضرت سیدہ آمنہ پاک، آپ کی والدہ محترمہ، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور کی آمد سے پہلے کافی دن مدتیں ہوئی کہ بارش نہیں ہوئی تھی۔ کریم آقا علیہ السلام آئے، 2 دن کے بعد ایسی موسلا دھار بارش ہوئی، ایسی بارش ہوئی کہ چشمے بھی بھر گئے، کنویں بھی بھر گئے، اور ہر طرف فراوانی ہو گئی چارے کی، اور لوگ خوش نظر آتے ہیں۔ تو لوگ بڑے ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ بارش جو ہے بڑی اچھی بارش ہے، اس بارش سے ایسی خوشبو آتی ہے کہ کبھی پہلے تو بارشوں سے اس طرح کی خوشبو نہیں آیا کرتی تھی۔ تو عبد المطلب کے پاس لوگ آئے، کہنے لگے کہ عجب صورتحال ہم دیکھتے ہیں، سبزہ راتوں رات اگایا اور بارش سے بھینی بھینی خوشبو آتی ہے، کہیں سے کوئی بدبو نہیں آتی۔ تو حضرت عبد المطلب مسکرا کر کہنے لگے او بے خبرو، تجھے کیا سمجھ، نادانو تجھے کیا پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا بیٹا دیا ہے عبداللہ کے گھر آمنہ کی گود میں چاند سے بڑھ کر سونا روشن، یہ اسی کی تو برکتیں ہیں، اسی کی تو رحمتیں ہیں، اسی کی وجہ سے تو ہم پر اللہ رب العزت نے انوار و تجلیات والی بارش عطا فرمائی ہوئی ہے۔ تو اس بارش سے جب بھی حضور دست کرم اٹھاتے تو بارش سے مسلمان ہی سیراب نہیں ہوتے تھے، کافر بھی فیض یاب ہوتے تھے، مشرک بھی۔ پوری دنیا اچھی زمین ہے یا بری زمین ہے، ہر جگہ پہ ابر رحمت برس کر بدبو کو خوشبو میں بدل کر اطراف عالم کی ہر جو سمت جہت ہے
اس میں خوشبوئیں بھر دی جاتی تھیں۔ تو یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رحمت کا عالم ہے۔ حضرات، حضور جمعہ پڑھا رہے ہیں، مسجد نبوی میں ممبر شریف پر جلوہ فغن ہے۔ ایک شخص باہر سے آیا، بڑی دور سے، لگتا تھا جسم سے وہ تھکا ماندہ، کھڑا ہوا اور اس نے سلام کر کے عرض کی، حضور میں جس علاقے سے آیا ہوں مجھے ان لوگوں نے بھیجا ہے کہ جا کے دعا کراؤ حضور سے، ہمارے ہاں بارش نہیں ہوتی۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا بارش چاہیے؟ تو حضور نے نا وہاں ممبر پہ بیٹھے بیٹھے اوپر کو دیکھا، اوپر کو نظریں اٹھی، کہا کچھ نہیں، ہر طرف چاروں طرف سے ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی اور ان ہواؤں کے دوش پر بادل سوار تھے، اور مسجد میں بیٹھے بیٹھے ہی بار موسلادھار بارش شروع ہو گئی، اور وہ دیکھ کر خوش ہوا تو وہ اونچی اونچی کہنے لگا صدقتا صدقتا صدقتا۔ کسی نے پوچھا کون، کس کو کہہ رہے؟ وہ کہنے لگا جس نے مجھے کہا ہے نا کہ محمد وہ محمد ہے جس کے اشارے سے بادل بھی آ جایا کرتے ہیں۔ تو میں نے اسے پوچھا تھا تو وہ کہنے لگا میں نے تورات میں پڑھا ہے، میں نے زبور میں پڑھا، میں نے انجیل میں پڑھا ہے کہ وہ نبی احمد آخری نبی خاتم الانبیاء اس شان والا ہے کہ اگر آسمان صاف ہو اور باران رحمت کہیں سے نہ برستی ہو تو اس کی آنکھ کا اشارہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ابر کرم کا نزول فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، صدقتا صدقتا کہنے لگا۔ حضور سن رہے تھے اور مسکرا رہے تھے، فرمایا اس نے ٹھیک کہا، اس نے سچ کہا۔ اللہ اکبر۔ تو بارش برستی رہی، اگلا جمعہ ہوا نا، وہ پھر شخص آیا، دروازے میں کھڑا ہو کے نا تو اس نے ہاتھ باندھ دیے، عرض کرنے لگا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، حضور اب تو پانی پانی ہو گیا ہر طرف، اب حکم فرمائیں کہ بارش بند ہو جائے، اب تو کھیتوں میں پانی بھر گیا ہے، ندی نالوں میں پانی بھر گیا، حضور کنویں بھی بھر گئے، چشمے بھی بھر گئے۔ تو وہ جب حضور نے اس کو دیکھا، اس کی بات سنی تو آقا مسکرا پڑے۔ حضور نے یوں آسمان کی طرف دیکھا تو بادل چھٹ گئے، آسمان صاف ہو گئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور کی شان رحمت کا عالم یہ ہے۔ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ یہ معجزات کیا ہیں، اس پر کوئی گفتگو جو ہے یہ اتنی بھی لمبی چوڑی کرنی مناسب نہیں ہے کہ معجزات کیا ہیں۔ یہ در حقیقت اللہ کی قدرت ہے اور نبی کی شان رحمت ہوتی ہے۔ اور ایک اہم نقطہ جو ہے میں کہیں کہیں عرض کر دیا کرتا ہوں، اہم نقطہ دیکھیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں دیکھا تھا، لمبی چوڑی کوئی صورت نہیں پڑھی، کوئی قرآن کی کوئی صورت تبارک اللہ جی نہیں پڑھی، مزمل نہیں پڑھی، مدثر نہیں پڑھی، کوئی صورت یاسین نہیں پڑھی، کوئی بقرہ نہیں پڑھی، کچھ نہیں، صرف اوپر کو دیکھا اور ابر کرم نے برسنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھنے میں کیا چیز ہے؟ حقیقت بات یہ ہے، میں ایک تشبیہ عرض کرتا ہوں، ویسے تو جنت حضور کے نالین مطہرہ کی غلام ہے، جنت تو حضور کے قدموں کی محتاج ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں جائے گا مانگنا نہیں پڑے گا، مانگنا نہیں پڑے گا، یہ ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرنی پڑے گی کہ یا اللہ آج ہمیں تتر بتیڑ کا گوشت کھلا، آج ہمیں مرغا کھلا، آج ہمیں یہ انار کھلا، آج ہمیں کیلا کھلا۔ مانگنا نہیں پڑے گا، ہاتھ بھی نہیں اٹھانے پڑیں گے، ادھر ارادہ پیدا ہوگا ادھر پک کے سامنے آ جایا کرے گا، ادھر ارادہ ہوگا ادھر سامنے آ جایا کرے گا۔ شاہ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت تو ہیں، آپ کی شان کریمی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ہم بیان نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فگن ہو، جنت چل کر قدموں میں آ جاتی ہے، حضور ارادہ کرتے ہیں سورج واپس آ جاتا ہے، حضور ارادہ کرتے ہیں چاند ٹوٹ کے جڑ بھی جاتا ہے، حضور ارادہ ہی کرتے ہیں درخت جو ہے وہ ایک میل سے چل کے قدموں میں حاضر ہو کر آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، پتھر پانی پہ تر کے آتا ہے کہ حضور کا ارادہ ہے کہ یہ گواہی دے، وہ توحید و رسالت کی گواہی دے کے
پھر واپس حضور کے قدموں کو چوم کے چلا جاتا ہے۔ حضور کوئی دعا نہیں کرتے، ہاتھ نہیں اٹھاتے، بس ارادہ ہوتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم صرف ارادہ کرتے ہیں، کہتے کچھ نہیں ہے۔ ہم صرف ارادہ کرتے ہیں، ہم صرف ارادہ کرتے ہیں۔ معلوم ہوا اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنے محبوب کو بھی ساتھ لگایا ہوا ہے۔ محبوب ہو یا میں ہوں، بس ارادہ ہی کرتے ہیں تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ بس ہمارا کام ارادے کا ہے، کن کہتے ہیں تو ہر چیز ہو جاتی ہے۔ میرے کریم آقا ابرو ہلاتے ہیں یا آنکھ کا اشارہ فرماتے ہیں، ارادہ اندر ہوتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ حضور کی بارگاہ ناز میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوتے ہیں، کیا عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے گھر میں ایک کنواں ہے، کنواں گھر میں، تو اس کا پانی خشک ہو گیا ہے، حضور کرم فرمائیں، جانور بھی پیاسے۔ کریم آقا اسی وقت اٹھے، اسی وقت، دیر نہیں کی، اسی وقت اٹھے اور حضرت انس کے ساتھ چل پڑے۔ ان کے گھر گئے تو یا رسول اللہ کچھ کھانا تناول فرما لیں۔ حضور نے فرمایا بعد میں ہوگا، پہلے تیری مشکل حل کر لیں۔ اللہ اکبر۔ مشکل جو سر پہ آ گئی کبھی، تیرے ہی نام سے ٹلی، تو پہلے یہ کام کر لے۔ فرمایا انس کوئی تھوڑا بہت پانی ہے، پانی تھوڑا بہت پانی۔ اچھا یہاں بھی ایک نکتہ ہے، کریم آقا نے وہ پانی منہ میں لیا اور لے کر منہ میں حضور نے اس کنویں میں کلی فرما دی۔ ابھی حضور کنویں کی مڈیر سے اٹھے نہیں تھے تو پانی جوش مار کر سرکار کی نلین مطہرہ کو چومنے کے لیے اوپر تک آ گیا۔ یہ کیا ہے؟ کلی کیوں کی؟ بغیر پانی کے ایک قطرہ لیے بغیر بھی کنواں بھر سکتا تھا حضور کے اشارے سے، کیوں ایسا نہ کیا؟ سنیں اس میں ایک نکتہ ہے، کل کلوز کو کوئی حضور کو خدا کہنا نہ شروع کر دے، کوئی مجھے الہ ماننا نہ شروع کر دے، جس چیز کی ضرورت ہے، اگر روٹی کی ضرورت ہے تو روٹی کے ٹکڑے مہیا کیے جائیں۔ حضور دعا فرماتے ہیں 300 آدمی 4-5 ٹکڑوں سے سیراب ہو جاتا۔ تو یہ شان رحمت ہے حضور کی۔ حضور نے معجزات کے اندر بھی توحید کی الہیت جو ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں کلی کی، فرماتے ہیں میں نے مدینے کے سارے کنووں کا پانی چکھا، سارے کنویں اور جتنے وہ چشمے تھے میں نے پانی پیا، سارے چشموں کا، کنووں کا، لیکن جو مزہ، جو ٹیسٹ، جو ٹھنڈک میرے گھر کے کنویں کی ہے، میں نے کسی کنویں میں اس کے پانی میں اتنی لذت نہیں دیکھی ہے، کیونکہ اس میں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کلی شریف کا پانی جو ہے وہ اس میں پڑا ہے، اس لیے اس کی ماہیت بدل گئی، بدبو خوشبو میں بدل گئی، بد ذائقہ جو تھا وہ عجیب ذائقے میں بدل گیا اور ایک عجیب قسم کی خوشبو سے بدل گیا۔ یہ رسول کریم کی شان رحمت کا عالم ہے۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ یرموک میں غالباً ان کی نا آنکھ کا آنا نکل گیا، آنکھ کا کسی وجہ سے چوٹ لگی، آنا نکلا اور وہ لے کر آنکھ کا ڈیلا ہاتھ پہ رکھا ہوا ہے اور سیدھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اچھا یہ بندہ پوچھے کہ صحابہ کرام کا عقیدہ کتنا حسین ہے، کہ کیا ان کو یہ پتہ تھا کہ نبی یہ کام کر سکتا ہے؟ عقیدہ تھا ان لوگوں کا کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم شان رحمت کے مالک ہیں، اللہ نے مالک بنایا ہے، اللہ نے ان کو بڑے کمالات عطا فرمائے ہیں، نہ ہونے والا کام ان کے اشاروں سے ہوتا ہے۔ ان کا عقیدہ بڑا اچھا تھا۔ حضور کی بارگاہ میں
لے کر آتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کیا؟ فرمایا کہ دادا یہ بتا تجھے جنت چاہیے یا آنکھ چاہیے؟ جنت چاہیے کہ آنکھ چاہیے؟ آگے وہ دیوانے تھے حضور کے جمال کے، وہ کتنے ہوشیار لوگ تھے۔ انہوں نے کیا کہا؟ عرض کی حضور میں نے تو آنکھ مانگی، جنت کی آپ نے عنایت فرمائی ہے۔ حضور جنت اپنے فیض و کرم سے عطا کر دے، آنکھ میرے سوال پر عطا کر دے۔ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، تیرے کرم سے بے نیاز کون سی شے ملی نے۔ حضور نے وہ ڈیلا پکڑا اور اس پر لباب لگایا اور قتادہ کی آنکھ میں رکھ دی، رکھ کے اوپر دست کرم پھیرا۔ قتادہ فرماتے ہیں مجھے رب کعبہ کی قسم میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ اچھی بلی آنکھ جو ہے اس کی نظر وہاں تک نہیں پہنچتی جہاں تک مصطفیٰ کے لگے ہوئے ہاتھ کی نظر جہاں تک پہنچتی۔ اس کو دستے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم لگا ہوا ہے۔ یار اُراں کر جے پیانے دے تھلے انج کر کے کرشن، پتہ نہیں کدوں تانوں اللہ نے وہ دست کرم حضور کا لگا ہوا۔ حضرات یہ معاملات جو ہیں نا شان رحمت کے، یہ احاطہ بیان سے باہر ہیں۔ اصل میں کمی ہمارے اندر ہے، کمی ہمارے اندر ہے، ادھر کوئی کمی نہیں ہے۔ کبھی ہمارے عقیدے میں نقص، کبھی ایمان میں ڈھل مل، اور کبھی عمل میں مکروہات چیزیں آ جاتی ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر ہم صحابہ کرام کی نمازیں دیکھیں تو اس دنیا کا سب سے اچھا نمازی جو ہے وہ بھی پریشان ہو جائے گا کہ اصل نماز تو وہ ہے۔ جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عزت کرتے تھے، دنیا میں ہزاروں بادشاہ دنیا میں شہنشاہ سلطنت کر کے چلے گئے، لوگ سامنے تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہوں گے لیکن اس کے پیچھے لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ تو یہ ایسی عزت اور ایسی عظمت شان رحمت کے ساتھ وابستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی عزت حضور کو عطا فرمائی، عطا ہی نہیں فرمائی بلکہ اعلان بھی فرما دیا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت تو اللہ کی ہے، اس کے رسول کی ہے، اور ان لوگوں کی جو ان کے غلام ہو گئے۔ ہم صرف سننے تک محدود ہیں، ہم کرتے کچھ نہیں ہیں۔ لیکن یاد رکھو جامعہ الرحمہ فرماتے ہیں چم پیارا نہیں ہوتا، کم پیارا ہوتا ہے۔ چم پیارا نہیں ہوتا، کم پیارا ہوتا ہے۔ نمازیں ہم نہیں پڑھتے۔ رسالت مآب کی بارگاہ میں ایک دفعہ یہ آج کل کے مسلمانوں کا ذکر ہوا کہ حضور نے فرما دیا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ ہوں گے تو مسلمان لیکن نمازیں نہیں پڑھیں گے، نمازیں نہیں پڑھیں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی چیخیں نکل گئیں، عرض کی حضور دعا کریں رب وہ ہمیں زمانہ نہ دکھائے۔ اللہ اکبر، وہ زمانہ رب ہمیں کیا بھائی بولو نہ نمازاں پڑھنے والے بھی بولے نا، شاید شرم آ جائے۔ حیا بڑی چیز ہوتی ہے، جس میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں ہے۔ جس میں ایمان ہوتا ہے نا وہ ضرور عمل کی طرف رغبت کرتا ہے۔ فرمایا صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ دعا کرے خدا وہ زمانہ ہمیں دیکھنا نصیب ہی نہ کرے کہ ہوں تو مسلمان لیکن نمازیں ہولی بولو نا، اس واسطے کہ یہ جرم جو ہے نا ساڈے چ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ جانے یہ کہاں سے بیماری لگ گئی مسلمان کو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے ہم نہیں فرق جانتے کافروں میں اور مسلمانوں میں، در پردہ وہ بھی حضور کی تعریف کرتے تھے، در پردہ کہتے تھے ہے نبی سچا، لیکن ہماری وہ پرانی جو ریت چلی آ رہی ہے وہ یہ
اس کو ملیا میٹ کر دے، اگر ہم اس کو مان لیں نا نبی، تو پھر ہماری عزت نہیں رہتی، اس لیے ہم نے ماننا نہیں ہے نبی سچا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں فرق دیکھتے ہم ان میں اور اپنوں میں، لیکن نماز کا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی رحمت ہونا اپنی جگہ پہ مسلمہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو حضور کا کلمہ پڑھ کے مسلمان کہلاتا ہے اسے بھی تو تھوڑی شرم ہونی چاہیے کہ میں کس نبی کا امتی ہوں جس کو رب کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، کہ اے نبی ساری رات نہیں، تھوڑا جاگا کرو، یا او انقص منہ قلیلا، یا اس سے بھی تھوڑا کر لو۔ ساری رات کا اکثر حصہ حضور کھڑے ہو کے قیام میں قرآن پڑھتے، تو عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ نے عرض کی حضور آپ تو معصوموں کے معصوم ہیں، آپ تو نبیوں کے امام ہیں، آپ تو خاتم الانبیاء، نبیوں کے سر کا تاج ہیں، حضور آپ بھی اتنا تکلف کرتے ہیں ساری رات، پاؤں مبارک دیکھیں نا، ان پر ورم آ گیا ہے جیسے پھٹنے والے ہو گئے۔ تو کریم آقا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ تم بھی سن لو میں بھی سنا لوں۔ حضور نے فرمایا یا عائشہ افلا عباد یشکرون، میں ان بندوں میں شامل نہ ہو جاؤں جو اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس نبی کا امتی ہے، شرم آنی چاہیے کہ ہمیں 5 تو نمازیں دی ہیں، کوئی 50 ہوتی حضور لے آتے 50، رستے میں موسیٰ علیہ السلام نہ ملتے تو 50 ہی آنی تھی نا، تو پھر وہ 50 پڑھتے کیسے؟ کون پڑھتا 50؟ یہ نور محمدی کا صدقہ ہے جو جبین اسماعیل میں چمکتا تھا کہ چھری جو ہے وہ پتھروں کو کاٹنے والی آپ کے حلق کا ایک بال تک نہ کاٹ سکی، تو یہ نور محمدی کو چشم ابراہیمی نے دیکھا تھا، وہ کاٹتی نہیں تھی، پتھر پہ رکھی تو پتھر کو 2 ٹکڑے ہونا پڑا، اتنی وہ تیز ترار تھی۔ عرض کی یا اللہ یہ کاٹتی کیوں نہیں ہے؟ آواز آئی اے ابراہیم صدقت الرؤیا، تو نے تو خواب بھی سچا کر دکھایا ہے، ہم نے تجھے سچوں میں شامل کر رکھا ہے، تو نے تو خواب بھی سچا کر دکھایا ہے، اور اس کا ایک بال بھی نہیں کوئی چھری کوئی چیز کاٹ سکتی۔ یہ وہ اسماعیل ہے جس کی پیشانی میں ایک نور صبح ازل چمکتا ہے، اور یہ صبح ازل سے لے کر تادم آخر یہ وہ نور ہے جو دنیا کے اندر ظلمت کو دور کر کے اور کفر کو کافور کر کے سینہ کفر پر آ کر لا الہ کی ایسی ضرب لگائے گا، ہمیشہ کے لیے شرک بھی مٹ جائے گا، کفر بھی مٹ جائے گا۔ اس کی پیشانی میں وہ نور چمکتا ہے، میں نے اس کے نور کو ظہور میں لانا ہے، جب وہ ظاہر ہوگا تو ماں آمنہ ہوگی، باپ عبداللہ ہوگا، اور اس کا دادا جو ہے عبد المطلب ہوگا، اس کا مسکن مکہ المکرمہ ہوگا، اور اس کی جائے ہجرت مدینہ المنورہ ہوگی۔ یہ وحی جب ابراہیم علیہ السلام پر اتری تو آپ سجدے میں پڑ گئے۔ آپ علماء کے پاس جایا کرو، کو باتیں بھی سیکھا کرو نا، کہ ہم وہ جو تنبی ٹنگوں کے پیچھے لگے پھرتے ہیں، بس ایک بکری کا واقعہ سنانا ہے تجھے اور ایک بس وہ دوسرا واقعہ سنانا ہے، تو چلو جی جمعہ لفافے میں ڈالا وہ یہ لوگ پکڑو جی جزاک اللہ مہربانی، وہیں سے وہ باؤ صاحب باہر چلے جاتے ہیں۔ علماء کے پاس بیٹھیں، کملی والے کی سیرت کی باتیں سنیں، کوئی دین سیکھیں، دین سیکھنا ہے تو محمد عربی کے غلاموں سے رابطہ کرنا پڑے گا، دین ان سے ملتا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ناز میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوتے ہیں، یا رسول اللہ والدہ کی جدائی میں غمگین ہو چکا ہوں، والدہ فوت ہو چکی، اب نہ دن کو آرام نہ رات کو سکون، یا رسول اللہ مجھے یہ بتا دیجئے میری والدہ ہے کہاں؟ میری والدہ دوزخ میں ہے کہ جنت میں؟ یا رسول اللہ یہ بتا دیجئے۔ آج کا مسلمان ہوتا تو کہتا ہے اس سے کیا پوچھنا ہے، یہ بھی ساڑھے وانگو دا اینو کی پتا ہوئے، اینو کیوں بھائی بولو نا، عقیدہ ہے کوئی تو اڈا تے بولو، جو تو اڈا عقیدہ ہی کوئی نہیں تے پھر چپ رہو، ٹیپاں لا کے منہ تے آیا کرو۔
کملی والے محبوب سے پوچھتا ہے صحابی، کون پوچھتا ہے؟ وہ صحابی کے جن کو اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ہے کہ میں راضی ہو گیا ان پر، کیوں کہ یہ میرے مصطفیٰ کے غلام ہو گئے، ان کے غلام ہو کر مجھ پہ راضی ہو گئے، ہم ان پہ راضی ہو گئے۔ تو کریم آقا علیہ السلام مسکرا پڑے۔ حضور نے فرمایا معاذ کوئی شک والی بات ہے؟ معاذ کوئی شک والی بات ہے؟ تیری ماں جنت وچ ٹہل رہی ہے، جنت وچ موجاں کر رہی ہے، وہ جنت الفردوس وچ موجود، تینوں مبارک ہو۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ کلیجے نو ٹھنڈ پہ گئی۔ کملی والا بولے تو رحمت سے بولتا ہے، کملی والا بولے تو محبت سے بولتا ہے، کملی والا بولے تو صداقت سے بولتا ہے، کیونکہ امانت ان کے گھر کی ہے، شجاعت ان کے گھر کی ہے، لطافت ان کے گھر کی ہے، احانت ان کے گھر کی ہے، امانت ان کے گھر کی ہے، صداقت ان کے گھر کی ہے، امانت ان کے گھر کی ہے، رحمت ان کے گھر کی ہے، جنت ان کے گھر کی ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہم جیسوں کو بخشوا لینا یہ عادت ان کے گھر کی ہے، ہم جیسوں کو بخشوا لینا یہ عادت ان کے گھر کی ہے۔ یا رسول اللہ ڈیلا تو میں نے مانگا ہے نا آنکھ، تو جنت آپ نے کہا ہے، اگر کہہ ہی دیا ہے تو وہ بھی عنایت فرما دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ سے شکوہ کرتے تھے اپنی وہ نا تھوڑا یادداشت کا، کہ میری یادداشت بڑی کمزور ہے، سنتا تو میں بھی ہوں لیکن مجھے یاد نہیں رہتا۔ صحابہ کرام سے باتیں کرتے تھے تو صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ ابو ہریرہ ادھر ادھر بات کرنے کی ضرورت نہیں، مالک جو موجود ہیں، نبی رحمت جو موجود ہے ان کی بارگاہ میں عرض کرو، یہاں کون سا مسئلہ حل نہیں ہوتا؟ ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، کیوں کہ ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں۔ ابو ہریرہ ان سے بات کر۔ کریم آقا نماز کے بعد کون جائے اٹھ کے رخ مصطفیٰ کو چھوڑ کے، تیری گلی دی چھڈ بہار ول بہشت دے جائے گا کون، ایتھے دیدار ہے آپ دا اوتھے دلے نو لائے گا کون۔ حضور ایک پر طرف جنت ہو سجی بنی ٹھنی ہو، بہاریں اور ہوائیں پرکیف ہوں سامنے نظر آتی ہوں، ایک طرف رخ مصطفیٰ ہو، آپ فرماتے رب کعبہ کی قسم رخ مصطفیٰ کا دیدار دے چھوڑ کر کبھی بھی باغ جناح کو کوئی جائے نا۔ اللہ اکبر۔ تو یا رسول اللہ جنت آپ نے کہا ہے، قربان جائے۔ ابھی ہریرہ آ کے عرض کرتے ہیں فدا کا امی و بھی یا رسول اللہ جو سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ کریم آقا نے ادھار نہیں کیا کل آنا پرسوں آنا، سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ سورت مزمل پڑھیا کر یا سورت عمران پڑھیا کر، کوئی سورت پڑھیا کر۔ سرکار نے وظیفہ کوئی نہیں دسیا، کیوں؟ وظیفہ اس واسطے نہیں دسیا کہ اللہ یوتی وانا قاسمن عطا کرنے والا بنا کے بھیجا۔ سرکار نے فرمایا اچھا ابھی ہریرہ تیری یادداشت کمزور ہے؟ جی حضور۔ سرکار نے فرمایا چادر بچھا، مشہور روایت ہے۔ ابھی ہریرہ فرماتے ہیں میں نے چادر بچھا دی اوپر سے اتار کرنا، حضور کے سامنے چادر میں نے بچھا دی۔ کریم آقا نے کیا کیا سنیں ادھر بخاری شریف کے، جس طرح فوٹو کھینچی ہوئی ہے کہ حضور نے ایک یوں کر کے غیب سے یوں اس پہ ایک بک، پھر دوسرا، پھر تیسرا، حضور نے فرمایا ابھی ہریرہ یہ اٹھا اس کو سینے سے لگا لے، اللہ کے فضل سے اب تیری یادداشت مضبوط ہو جائے گی۔ اچھا ابھی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ چادر اٹھائی، اس کو چوما، اپنے سینے سے لگایا اور اوپر اوڑھ دی۔ آپ فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم چادر کو سینے سے لگانے کی دیر تھی، جو بھولی ہوئی پچھلی باتیں تھیں وہ بھی مجھے یاد آ گئی، حافظہ اتنا تیز ہو گیا۔ تیرے یہاں کوئی کمی نہیں، جولی ہی اپنی تنگ ہے، قربان جائیں۔ حضرت ابی ہریرہ ہی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مجھے سخت بھوک لگی ہوئی تھی، سخت بھوک، پیاس، بھوک۔ اس عالم میں نا ساقی کوثر کی بارگاہ ناز میں آیا، حضور کی بارگاہ میں آ کے تو میں نے کہا تو کچھ نہ، لیکن خاموش رہا۔ حضور میری طرف دیکھ کے مسکرا پڑے۔ فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم حضور کا مسکرانا تھا،
شدت پیاس تو رہی ہوگی، لیکن اس کی تپش اور اس سے میرے وجود میں جو بےقراری تھی وہ بالکل ٹھنڈک میں بدل گئی۔ اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے وہ بھوک محسوس کی۔ نے کہا آج 3 دن ہوئے کھانا کوئی نہیں کھایا، آقا کریم کیا کرم فرماتے ہیں۔ دیکھیں ایک دودھ کا پیالہ آیا، دودھ کا ایک پیالہ آیا۔ ابھی رہرا فرمانے لگے، میں جی میں کہنے لگا، دل ہی دل میں نے سوچا کہ میں حضور کو پتہ ہے یہ بھوکا پیاسا ہے، مجھے ہی دیں گے۔ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ابھی رہرا وہ جو باہر بیٹھے ہیں نا اصحاب صفا، وہ بھی اور ان کے ساتھ نیچے جو جتنے بیٹھے ہیں ان کو اندر بلا لا۔ کہتے ہیں میں بڑی مشکل سے اٹھا، میں نے کہا ابھی رہرا آج کوئی کام ہونے والا ہے، تجھے دودھ نہیں ملنا۔ تو کہتے ہیں میں گیا وہاں تو وہ کتنے لوگ سے 360 لوگ، وہ 360 میں اصحاب صفا کے حضور کے سامنے آ کے بیٹھ گئے، دور تک بیٹھے، مجمع کثیر ہوگا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے میں جا کے دوزانوں بیٹھ گیا، سر جھکا کر بیٹھا تھا۔ میں نے جی میں سمجھا کہ اب حضور فرمائیں گے ابھی رہرا تو پی لے۔ میں سمجھا دل میں کہ حضور کرم فرمائیں گے ابھی رہرا پی تو میں پی لوں گا، حضور کہیں تو صحیح۔ لیکن معاملہ کچھ الٹ ہوا۔ حضور نے فرمایا ابھی رہرا یہ پیالہ اٹھا اور ادھر سے شروع کر دے اور سارے لوگوں کو پلا۔ پیالہ اٹھایا، میں سوچنے لگا ایک دودھ کا پیالہ ہے، 360 لوگ ہیں، یہ تو 1-2 آدمی پیے گا بمشکل، باقی تو سارے پیاسے بھوکے رہ جائیں گے نا۔ تو لیکن یہ عقل کی بات تھی نا، ابھی عشق دیکھ رہا تھا کہ یہ ابھی رہرا کرتا کیا۔ عقل تھی محو تماشائے بام لبے بام، ابھی تو عشق دیکھ رہا تھا کہ اب یہ کرتا کیا ہے۔ ابھی رہرا کہتے ہیں میں نے پہلے کو دیا، حضور نے فرمایا جی اور پیو، اس نے اور پیا، پھر منہ سے پیالہ ہٹایا، حضور نے فرمایا اور پیو، 3 بار سب نے پیا۔ پیالے میں دودھ برقرار اتنے کا اتنا رہا۔ ابھی رہرا فرماتے ہیں میں سب کو دیتا گیا، سب نے جب پیا، سب نے پیا تو آخر میں پیالہ لے کے حضور کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوا نا، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ دودھ تو اتنے کا اتنا ہی ہے۔ سرکار نے فرمایا ابھی رہرا یہ پیالہ تیرا انتظار کرتا ہے، یہ پیالہ تیرا انتظار کرتا ہے۔ ابھی رہرا لگا منہ سے، کہتے ہیں میں نا حضور کے بھی لب مبارک جو تھے نا ان پر سکری جمی ہوئی تھی، حضور کو بھی پیاس تھی شدت کی، لیکن میں تھوڑا سا ٹھہر گیا تو حضور نے فرمایا الامر فوق الادب، ادب کو بجا لاؤ، پیالہ پیو، پانی پیو، دودھ کو پیو۔ فرماتے ہیں میں نے منہ سے لگا لیا، میں نے چھوڑا ہی تب جب میرا پیٹ بھر گیا، پھر میں نے پیٹ سے پیالہ ہٹایا تو دیکھا تو پھر دودھ اتنے کا اتنا۔ فرماتے ہیں حضور نے اشارہ فرمایا ابھی رہرا اور پی، کہتے ہیں میں نے اور پیا۔ جب میں نے پیالہ ہٹایا تو کریم آقا مسکرا کر فرمانے لگی ابھی رہرا کچھ اور پی۔ اللہ اکبر، ابھی رہرا کچھ اور پی، یہ لاجپال نبی ہے میرا کریم آقا۔ تو فرماتے ہیں ابھی رہرا میں نے 3 بار پیا، تو جب چوتھی بار ہٹایا تو یہ نہ ہو کہ حضور خود ہی فرمائیں حکم کے اور پی۔ میں نے ہی عرض کر دیا فدا کا امی وابی یا رسول اللہ، میرے کریم آقا اب گنجائش نہیں ہے، یہاں تک پیٹ بھر گیا ہے، دودھ پی پی کے میرا یہاں تک پیٹ بھر گیا ہے۔ تو کریم آقا مسکرانے لگے، حضور نے پیالہ پکڑا اپنے ہاتھوں پر، ساقی کوثر نے پیالہ پکڑا اور اپنے مبارک لبوں پہ لگایا، حضور نے پیا تو پیالہ خالی ہوا۔ کیوں بلا؟ کہ دریا کا پانی جو ہے نا یہ حوض میں نہیں سما سکتا، دریا کا پانی حوض میں نہیں سما سکتا، حوض دریا کا متحمل نہیں ہے، دریا کا پانی سمندر میں سما سکتا ہے۔ کریم آقا نے جب وہ پیالہ لبوں سے لگایا، وہ جو بھی تھا جیسا بھی تھا جتنا بھی تھا بھرا ہوا، میرے کریم آقا نے 3 بار پیا تو پیالہ خالی ہوا۔ حضرات ابھی رہرا سے لوگوں نے پوچھا ابھی رہرا تو نے گنے کتنے لوگ تھے؟ یار ایک پیالہ تھا، ایک کتنے لوگ تھے؟ ابھی رہرا فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں نے گنے، کیونکہ بھوکا پیاسا جو تھا پیارا تو میں نے ہی سب کو 360 تھے،
تو احمد رضا خان بجٹ میں آ کر کہتے ہیں کیوں جی بھائی ابی ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر، کیوں جی ابی ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر، 360 کا جب کہ دودھ سے منہ پھر گیا۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رحمت کا یہ عالم ہے، آج بھی حضور زندہ و تابندہ۔ ہمارے یقین میں کمی ہے، ہمارے ایمان میں کمی ہے۔ اگر ہمارا یقین حضرت میاں شیر محمد جیسا ہو تو غوث پاک آج بھی 11ویں کی محفل میں تشریف لا سکتے ہیں۔ ہمارا ایمان جو ہے یہ امبالہ ولی سرکار کا جیسا ہو تو کملی والے آج بھی سب لوگوں کو دیدار دے سکتے ہیں۔ ارے ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں لوگو ایمان ایمان نہ کرتے رہو، ذرا یہ دیکھو کہ ایمان کی بنیاد کہاں رکھنی ہے۔ جب مکان بناؤ تو نیچے فنڈیشن بناتے ہیں نا، کٹ کٹ کے بجری نیچے کٹ کٹ کے پھر اوپر اینٹ رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو ناراض تو نہیں ہو رہا کتے اب بڑے پریشان پیچھے نظر آتے پہ کہ آج ساڑی جان نہیں چھوٹتی، 2:15 ہو جان تھوڑی جان چھوٹ۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو یاد کر لو نا، آپ کے کام آئے گی بات۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پہ ایمان کی بنیاد رکھ، عشق پہ ایمان کی، حضور کی محبت تیرے ایمان کی بنیادوں میں ہوگی نا، انشاءاللہ تو پھر ان ظاہری آنکھوں سے سرکار کی محبت کے جلوے دیکھیں۔ دعا ہے کہ رب العزت جل مجدہ حضور کی سیرت پہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا